الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز مرد و خواتین، تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا، تمام کبریائی، تمام بزرگی اسی رب کے لیے سداوار ہے جو ہم سب کا پالنہار ہے، پرورش کرنے والا ہے، عزت و ذلت کا مالک ہے۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت للعالمین، خیر النبیین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم انسانوں کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی۔ اتنی نعمتیں ہیں ہمارے لیے کہ اگر ان نعمتوں کو ہم بیٹھ کر لکھنا چاہیں کہ میرے رب نے کتنی نعمت ہمارے لیے پیدا کر رکھی ہے، ہم اس کو کاؤنٹ کرنے بیٹھیں، لکھنے بیٹھیں تو لکھ نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے میرے بندو، میری نعمتیں اتنی زیادہ تمہارے پاس ہے کہ اگر تم اس کو لکھنا چاہو تو تم نہیں لکھ سکتے۔ آپ کیا کیا لکھیں گے؟ رب کی کتنی نعمتیں ہیں، سبحان اللہ۔ تو سامعین، یہ ساری نعمتیں
جو ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، جب یہ معتدل انداز میں ہمارے پاس رہتی ہے تو اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ جب یہی نعمتیں یا کم یا زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے باعث عذاب بن جاتا ہے۔ ہوا کا چلنا ہمارے لیے نعمت ہے۔ انسان کو جینے کے لیے ہوا چاہیے، لیکن یہی ہوا کی مقدار اگر زیادہ ہو جائے تو کسی قوم کے تباہ کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عاد کو اسی سے ہلاک کیا۔ رب سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں آیت نازل کرتا ہے، ریحاً سرسراً عاتیہ سخرہا علیہم سبع لیالی و ثمانیۃ ایام حسوماً فطر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ تو یہ ہوا نعمت ہے، لیکن معتدل انداز میں اگر ہمیں ملتی ہے تو یہ نعمت ہے ہمارے لیے، لیکن اگر اسی کی مقدار زیادہ ہو جائے تو یہ باعث عذاب بھی بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یہ ہمارے اور آپ کے قبض قدرت میں نہیں۔ جب چاہے جتنا چاہے ہم اسے چلا لیں۔ پانی اللہ کی نعمت ہے، ہاں؟ اگر یہ نعمت معتدل انداز میں ہمیں ملتی ہے تو ہمارے لیے باعث کیا ہے؟ نجات ہے یہ۔ لیکن اگر اسی کی مقدار کم ہو جائے یا اس کا مقدار زیادہ ہو جائے، اگر کم ہو جاتی ہے انسان خشک سالی کا شکار ہوتا ہے اور وہ جی نہیں سکتا۔ لیکن اگر اسی کا مقدار زیادہ ہو جائے تو کسی قوم کے عذاب کا ذریعہ بھی بنتی ہے، جیسے کہ ہم نے آپ نے بارہا سنا کہ نوح علیہ السلام کے قوم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی پانی کے عذاب میں مبتلا کیا۔ تو سامعین، عرض کرنا یہ ہے مختصر طور پر کہ رب کی نعمتیں اگر ہمارے پاس ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ صحت نعمت ہے، جب ان میں سے کوئی ایک اجزا ہمارے سے کم ہوتا ہے تب ہمیں اس کی قدر ملتی ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں، جس کے بغیر چارہ نہیں، انسان نہیں جی سکتا ہے، جب ہمارے پاس رہتا ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، وافر مقدار میں ہم خرچ کرتے ہیں۔ یہ رب کی بڑی نعمت ہے۔ سامعین، یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ میرے رب نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہے، چاہے جس شکل میں ہو، میرا رب کل قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا۔ ہمیں محتاط انداز میں ان کا کیا کرنا چاہیے؟ خیال رکھنا چاہیے۔ پانی ہے، زیادہ ہم خرچ نہ کریں، اسراف نہ کریں، یہ رب کی بڑی نعمت ہے۔ اور جب میرا رب اسے لے لے گا تب ہمیں اس کا احساس ہوگا، قحط سالی پڑ جائے گی تو ہمیں اس کا احساس ہوگا کہ ایک گلاس پانی کی کیا قدر ہوتی ہے۔ تو عرض کرنا یہ ہے سامعین، چاہے وہ پانی کی شکل میں ہو، چاہے ہماری صحت کے شکل میں ہو، جس شکل میں بھی نعمتیں ہمارے پاس ہے، چاہے مال ہو، اولاد ہو، یہ ساری نعمتیں ہیں، اس کی قدر کیجیے۔ تو عرض کرنا یہ ہے سامعین، مختصر طور پر ہم اور آپ سمجھیں کہ رب کی جو نعمتیں ہیں، اس نعمت کا ہمیں صحیح استعمال کرنا ہے، صحیح استعمال کرنا ہے، چاہے وہ نعمت پیسے کی شکل میں ہو، وہ نعمت اولاد کی شکل میں ہو، وہ نعمت ہماری صحت کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہمارے پاس ہے ہم اس کی قدر کریں۔ تو آئیے سامعین، کچھ باتیں اس تعلق سے آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا امتحان کرتا ہے، کبھی نعمتیں دے کر آزماتا ہے، کبھی نعمتیں لے کر آزماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا رب۔ رب کا کرشمہ دیکھیے، کبھی یہ نعمتیں وافر مقدار میں دے کر کے انسان کو آزماتا ہے کہ میرا رب ہمیں
آزماتا ہے، نعمتیں دے کر بھی، نعمتیں لے کر بھی۔ جب میرا رب نعمت دیتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس نعمت کا کیسا استعمال کرتا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے، میرے لیے یا غیروں کے لیے۔ میری رضا کے لیے وہ اپنی دولتوں کو لٹاتا ہے، میری رضا کے لیے اپنے اوقات کو صرف کرتا ہے، یا غیروں کے لیے میری نعمتوں کو لٹاتا ہے۔ یہ بھی ایک امتحان ہے۔ تو عرض کرنا یہ ہے سامعین، ہم اس بات کو سمجھیں کہ میرا رب ہمیں کبھی دے کر آزماتا ہے تو کبھی لے کر آزماتا ہے۔ جب ہمیں دے کر آزماتا ہے تو ہمیں اپنی رب کی کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزاری کرنا چاہیے، شکر گزاری کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میرا رب جب نعمت دیتا ہے تو ان نعمتوں میں ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے، نہ شکری نہ کرنا چاہیے۔ اور جب نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی لیتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ تو آئیے سامعین کہ ہمیں نعمتوں کے بارے میں سمجھنے کے بعد کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں جب ہمارے پاس ہے اس کی قدر کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی نعمت دے کر آزماتا ہے تو کبھی نعمتیں لے کر کے اس کو آزماتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پہلے انبیاء مرسلین کی حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں یہی دونوں چیزیں ملتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر بارشوں کو روکتا ہے تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ کیوں میرا رب ہمارے سے بارشوں کو روکا ہے، یا وافر مقدار میں نہیں مل رہی ہے، یا جتنی ہمیں ملنی چاہیے اتنی نہیں ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے یہ آفتیں ہمارے سامنے آئی ہے؟ تو یاد رکھیے سامعین، ہر مصیبت کے پیچھے ایک کارن ہوتا ہے کہ یہ کس وجہ سے یہ مصیبت ہمارے پاس آئی ہے۔ ہم گھر میں آگ لگاتے ہیں، آگ لگانے کی وجہ سے گھر جل جاتا ہے، تو گھر جلنے کا کارن یہ آگ ہے جو ہم نے لگائی ہے۔ جو مصیبتیں ہمارے پاس پہنچتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کارن، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ تو آئیے سامعین ہم ان کارنوں کو سمجھیں کہ میرا رب ہم سے بارش کو کیوں روکتا ہے، یا بارش وافر مقدار میں ہمارے پاس نہیں پہنچتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مومنوں کا مکمل طور پر زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا۔ اس سے تعلق سے ابن ماجہ نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ میں حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم زکوٰۃ کو مت روکو، اگر تم نے زکوٰۃ کو روک لیا تو تم سے میرا رب بارش کو روک لے گا، کامل طور پر مکمل طور پر بارش کو روک لیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ جانور نہ ہو، اگر یہ جانور نہ ہو تو تمہیں بارش کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہو۔ تو سامعین اگر ہمارے علاقے میں اگر بارش کی کمی ہو رہی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس وجہ سے بارش کی کمی ہو رہی ہے۔ شاید ہمارے اعمال ایسے ہو رہے ہیں، شاید ہمارا معاشرہ یہ مسلم قوم یہ زکوٰۃ کما حقہ ادا نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو سامعین ہمیں آگے کے لیے سوچنا چاہیے۔ یہ چیزیں جو میں آپ کے سامنے آج رکھ رہا ہوں یہ صرف آج کے لیے نہیں ہے، ہمیں آنے والے دنوں کے لیے بھی ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ یہ ہم نہ روکیں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے، اور زکوٰۃ دینے والے جو زکوٰۃ دیتے ہیں یہ کن کو دیں، کیسے دیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ میں اس پر بحث نہیں کروں گا، میں صرف آپ کے سامنے یہ یاد دہانی کراتا ہوں کہ زکوٰۃ کا روک لینا، زکوٰۃ کما حقہ ادا نہ کرنا یہ بارش کی رکنے کی وجہ بنتی ہے۔ اگر ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے علاقے میں اگر بارش کی کمی ہو رہی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ کما حقہ زکوٰۃ نہیں ادا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وارننگ دیتا ہے کہ تم سنبھل جاؤ،
सुधर जाओ, ज़कात को कमा हक को अदा करो, जिसका हक है वहां पहुंचाओ। ये मिस्किनों का हक है, गरीबों का हक है, यतीमों का हक है, लाचारों का हक है, बेवाओं का हक है। इन हक को तुम मत खाओ, ये तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है। जिसका जो हक है वो दे दो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें नियामत अता करेगा बारिश की शक्ल में। तो याद रखिए सामीन, अगर हमारे से अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बारिश को अगर रोकता है, कमी करता है, तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारे से ये कमियां हो रही है, हम इसका तदारुक करें, ज़कात कमा हक कहू अदा करें। ज़कात के ताल्लुक से एक पॉइंट आप समझिए सामीन कि ज़कात ये हुकूकुल्लाह भी है, तो उसके साथ हुकूकुल इबाद भी है। हुकूकुल्लाह नमाज रोजा ये हुकूकुल्लाह है, लेकिन ज़कात एक ऐसी इबादत है कि ये हुकूकुल्लाह भी है और हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद भी है। इसलिए कि हमारे और आपके ज़कात में, मालदारों के ज़कात में ये मिस्कीन, गरीब, यतीम का हक मुरत्तब हो जाता है। अगर हमने अदा नहीं किया तो ये गरीब मिस्कीन का हक हमने गोया मार करके खाया है, और कल क़यामत के दिन ये गरीब मिस्कीन नादार जिसका हक मेरे पास था, कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या करेगा? हमारी शिकायत करेगा। तो अर्ज करना यह है सामीन, याद रखिए ये ज़कात एक ऐसी इबादत है कि ये हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद भी है। तो गोया के जो है बारिश का रुकना, पानी का कम हो जाना, ये अलामत इस बात की है कि हमारा मुआशरा इसमें पीछे है। हमें आगे बढ़कर जो है कमा हक कहू ज़कात अदा करना चाहिए। दूसरी शक्ल जो बारिश का जो है कम होना या बारिश का रुक जाना, जो अलामत है, उन अलामत में से एक अलामत हुकूकुल इबाद का भी है कि जब इंसान, एक बंदा दूसरे बंदे का हक अदा नहीं करता, तो ये बारिश रुकने की अलामत में से है। हुकूकुल इबाद क्या है सामीन? यह हक क्या है हुकूकुल इबाद? हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से जब हम जो पढ़ते हैं, ये बड़ा वसी और जो है तवील जो है ये मौजू है। हुकूकुल इबाद आपस के हुकूक हैं, भाई बहनों के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, रिश्तेदारों का हुकूक, पड़ोसियों का हुकूक, ये सब हुकूक में आता है। आज हम एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि आज हमारे लोग पहली सफ में नमाज पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करना। रोजा आता है, एक महीना मुकम्मल रोजा रखते हैं, इबादत बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। इबादत के मामले में हम उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन उसी इंसान का जब हम उसका पीछे का हिस्सा देखते हैं, उसका बैकग्राउंड हम देखते हैं, उसके मामलात को हम देखते हैं, उसके बिजनेस को हम देखते हैं, उसमें उसके घर में आने वाले पैसे को हम देखते हैं, तो हमें मालूम होता है कि ये सारा का सारा जो है उनके जो मदार पैसे के ऊपर जो चल रहा है, ये पूरा का पूरा हराम तरीके से है। या तो बेटा जो है क्या कर रहा है, बाप की जायदाद को गैर तरीके से जो है कब्जा करके बैठा है, नाजायज तरीके से कब्जा करके बैठा है, या भाई भाई का हक खा रहा है, या भाई बहन का हक खा रहा है, या बहन भाई का हक खा रही है, किसी न किसी तरीके से जो है वो क्या है, हुकूकुल इबाद में मुलव्विस है, गैरों का हक खा रहा है। सामीन, अगर गैरों का हक खाकर, पड़ोसी का हक दबा करके, रिश्तेदार का हक दबा करके, बड़ा भाई छोटे भाई का हक दबाकर, या छोटा बड़े का हक दबाकर, या कोई एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का हक दबाकर, या कोई एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार का हक दबाकर अगर वह इंसान जो है खाता है और उसी से उसका जीवन चल रहा है, तो वह इंसान अगर पहली सफ में भी नमाज पढ़े तो क्या फायदा, क्या मिलता है सामने? कुछ मिलने वाला नहीं है। इमाम के पीछे खड़े होने से वो जो है उसकी नमाज जो है मेरा रब कबूल नहीं करता है, जब तक कि उसके आने वाले रिस्क जो वो खा रहा है, वो लुकमा जो अपने पेट में ले रहा है, अगर वो हलाल नहीं है, चाहे वो कहां भी खड़े होकर नमाज पढ़े, यहां नहीं बल्कि जो है वो मक्का में भी जाकर नमाज पढ़े, इंदल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं होती। उसके पेट में जाने वाला रिज़्क ही हलाल नहीं है। उन्होंने जो ड्रेस पहनी है, जो कपड़ा पहना है, वो कपड़ा ही हराम का है। उन्होंने सुबह जो है नाश्ता करके आया है, वो खाना भी हराम, दोपहर का भी खाना हराम, रात का भी हराम है, खाना भी हराम, पीना भी हराम, सोता है जिस जगह पर वो भी कब्जे की जगह है। तो सामीन, ये
ایسی حالات میں انسان چاہے جتنے بھی عبادت کرتا رہے، عند اللہ وہ عبادت مقبول نہیں ہوتی۔ تو حقوق العباد کا زیادہ خیال رکھے سامعین۔ بہنوں کا حق آپ کے پاس ہے، آپ کے والدین کی جو ہے پراپرٹی میں، ان کی جائیداد میں بہنوں کا بھی حق ہے۔ مت مار کے کھائیے، کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ کتنے بھائی ہیں، نیک سیرت بھائی ہیں، بہنوں کا حق نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے بھائی؟ باپ کی جائیداد میں جتنا آپ کا حق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدھا آپ کی بہنوں کو بھی دیا ہے۔ کیوں نہیں دیتے آپ؟ یہ ان کا حق ہے، دیجئے، نہیں تو کل قیامت کے دن یہی بہن آپ کے لیے وبال جان بنیں گی۔ آپ کا حق نہیں ہے، یہ بہنوں کا بھی حق ہے، اس میں دیجئے۔ تو عرض کرنا یہ ہے سامعین کہ جو ہے بارش کے رکنے کی دوسری علامات حقوق العباد کا ادا نہ کرنا ہے۔ ہم اور آپ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ کما حق کہو جو ہے ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم جو ہے پورے کو یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ پورے لوگ اس پر جو ہے قائم ہیں۔ ہمارے سے غفلتیں ہوتی ہیں، پیسے کی آس میں جو ہے ہم جو ہے دوسروں کو حقوق مارتے ہیں، نہیں مارنی چاہیے۔ تیسری چیز سامعین جو ہمارے لیے باعث جو ہے فکر ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہے ہمارا معاشرہ بزنس کرنے میں، لین دین کرنے میں ناپ تول میں اگر کمی کرے، ناپ تول میں اگر کمی کرے، اگر لیتا ہے تو دوسرے ناپ سے، اور اگر دیتا ہے کم اور لیتا ہے زیادہ، ایسے ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے سامعین ہمارے لیے بارشوں کا رک جانا یہ بھی ایک علامات میں سے۔ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے بزنس کرنے والے لوگ، بزنس میں برکت ہے، اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں دھوکہ دہی کرتے، دھوکہ دہی کرتے، دھوکے سے جو ہے کیا کرتے ہیں؟ مال کو جو ہے سپلائی کرتے ہیں، مکس کرتے ہیں۔ سامعین یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا۔ آپ کے سامنے وہ پوری سیرت موجود ہے۔ تو عرض کرنا یہ ہے سامعین کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری علامات اس بات کی جو ہے دلیل ہے کہ جب انسان ایک مومن جب اس میں مبتلا ہوتا ہے، ان کے مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی بارشوں کو روک لیتا ہے، ہمیں وارننگ دیتا ہے، تم سدھرو، تم سدھرو، اپنے آپ کو سدھارو، اسلام کے مطابق زندگی گزارو، کہ میرا رب نے یہی تو کہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، تم جو ہے مکمل کامل طور پر جو ہے اسلام کے اندر آ جاؤ، من چاہے اسلام مت بناؤ۔ افتؤمنوا ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب۔ سبحان اللہ، میرا رب کہتا ہے سامعین کہ اگر آپ دین الہی کلام اللہ میں، اگر شریعت مطہرہ کے آپ کسی چیز کے اوپر جو ہے آپ عمل کرتے ہیں، مثلا آپ نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، یہ سب ہمارے لیے فرض ہے، ہمیں کرنا ہے۔ ہم نے جو ہے کلام اللہ سے کچھ باتوں کو لیا اور کلام اللہ کے کچھ باتوں کو ہم نے چھوڑ دیا، نہیں مانا، اللہ اسی کو فرماتا ہے فتؤمنوا ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ سبحان اللہ، میرا رب کہتا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو، تم میرے کلام کی اگر کسی بات کو تم نے مانا اور کسی بات کو تم نے کیا کیا؟ انکار کر دیا، تم نے اسے ریجیکٹ کر دیا یا نہیں مانا، تو تمہارے لیے کیا ہے؟ خزي في الحیاة الدنیا، دنیا کی زندگی میں تم ذلیل ہو جاؤ گے، تمہیں عزت نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ، آج وہی حالات ہمارے ہیں دنیا میں۔ کسی بھی جو ہے جگہ میں ہم پہنچے، کہیں بھی ہمیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، ہر جگہ ذلت ہماری ہے۔ تو ذلت کا کارن کیا ہے سامعین؟ ہم خود ہیں۔ ایک زمانہ تھا صحابہ کرام کا زمانہ، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، ایک کپڑے میں کئی کئی جگہ سے پیوند لگے ہوئے ہیں، لیکن اس صحابی کا نام لے کر جو ہے قیصر و کسریٰ کے جو ہے راجا لوگ کانپتے تھے۔ سبحان اللہ، وہ ایک زمانہ تھا۔ کیا تھی ان کے اندر؟ کیا طاقت تھی ان کے اندر؟ کون سی طاقت تھی ان کے اندر؟ کیا ان کے پاس بہت زیادہ جو ہے فوجیں تھی؟ کیا ان کے پاس بہت زیادہ دولتیں تھی؟ نہیں سامعین، کوئی چیز نہیں۔ ایک ہی چیز جو ان صحابہ کرام کے پاس بھی تھی اور ہمارے پاس بھی ہے، وہ ایمان۔
ان کے پاس جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے پاس کامل ایمان تھی. قیصر و کسریٰ کانپتے تھے نام سن کر. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. کارن وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار ہی نہیں رہے ہیں. اللہ خود ہی کہتا ہے کہ اگر تم اسلام کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارو گے سجن فی الحیات الدنیا، میرا رب تمہیں دنیا میں ذلیل کر دے گا. آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، کارن یہی ہے. ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے ہم نے کلاس بھی سننے کے بعد جیسے ہی ناشتہ کرنے کے بعد 10 بجتا ہے ہم بزنس کے لیے جاتے ہیں. بزنس میں جانے کے بعد دھوکہ دینا دوسروں کا مال غیر جو ہے اسلامی طریقے سے کھانا، یا نہیں تو جو ہے سودی کاروبار کرنا، بینک میں جانا، لون اٹھانا، یہ گاڑی لینا، وہ گاڑی دینا، پھر ظہر کی نماز پھر آ کر جو ہے باجماعت پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز فرض کی، ہم نے پڑھی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پر حرام کی ہے وہ رشتے، لیکن ہم جا کر حرام کے اوپر جو ہے کیا کرتے ہیں، جا کر اپنے ہاتھ کو رکھتے ہیں اور وہاں سے پیسہ لیتے ہیں اور کھاتے ہیں. تو قرآن کے اوپر عمل کہاں ہوا؟ ہم نے تو ویرودھ کیا. اسی لیے غور سے سنیے سامعین، رب سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے قرآن میں فرماتا ہے اگر تم ایسا کرو گے، تمہاری زندگی میں اگر یہ باتیں آئیں گی تو تم دنیا میں ذلیل ہوگے، اور پھر آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتا ہے یردون الی اشد العذاب، کل قیامت کے دن میرا رب ایسے انسانوں کو جو ہے عذاب میں ڈالے گا، وہ بھی سخت عذاب، اشد العذاب. سبحان اللہ. تو عرض کرنا یہ ہے سامعین کہ ہمیں اپنی زندگی میں یہ جو حرام طریقے سے جو ہے ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، حرام طریقے سے جو پیسہ ہمارے گھروں میں آ رہا ہے، ان کو بند کر دیجئے. اس لیے سامعین بند کر دیجئے کہ جو ہے کل ہمیں ہمارے رب کے پاس جانا ہے. ہمیں ہمارے رب کے پاس جانا ہے. جس اولاد کے لیے، جس بیوی بچوں کے لیے آج آپ حرام جو ہے کا پیسے کا جو ہے ارتکاب کر رہے ہیں، حرام لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، یاد رکھیے کل قیامت کے دن وہ اولادیں، وہ بچے، وہ بیویاں آپ کے کام آنے والی نہیں ہے. کل ہمیں اور آپ کو جو ہے میرا رب جو ہے سامنے کھڑا کر کے ہم سے پوچھے گا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس وعن عمره فيما أفناه وشبابه فيما بلاه وماله من أين اكتسبه وما أنفقه. میرا رب سوال کرے گا اے میرے بندے، تو نے جو مال کمایا تھا وہ کیسے کمایا تھا، اس کا حساب دے. سامعین ہمیں اپنا مال کا حساب دینا پڑے گا. یہ نہیں سمجھیے کہ ہم جیسے بھی کمائیں، جتنا بھی کما لیں یہ تو ہمارا ہے، کون بولنے والا ہے. نہیں سامعین، ہمارا ایک مالک بیٹھا ہے اوپر میں جو ہمیں دے رہا ہے. کل وہ مالک ہم سے پوچھے گا وہ مال ہی من این اکتسبہ، کہ میرے بندے تو نے تو مال دنیا میں بہت کمایا تھا، کیسے کمایا، اس کا حساب دے دے مجھے. کیا حساب دیں گے؟ اے میرے رب میں نے اس کے اوپر جو ہے اتنا پیسہ لیا، اس سے اتنا پیسہ لیا، اس سے اتنا حرام لیا، اور سب حرام لے کے میں آج کے آپ کے پاس آیا ہوں. کیا یہی جواب دیں گے؟ پاس ہو جائیں گے؟ سامعین غور کیجئے، اپنے لیے کچھ کیجئے. اس لیے کہ ہمیں اکیلے اپنے رب کے سامنے جانا ہے، کوئی ساتھ نہیں دے گا. نہ بیوی آئے گی، نہ بچے آئیں گے، نہ رشتہ دار آئیں گے، نہ پڑوسی آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کوئی بھی نہیں آئے گا سامعین. تو عرض کرنا یہ ہے کہ جو ہے ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے، حرام سے، ناجائز سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. تو سامعین جب انسان حرام کاری کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کیا کرتا ہے؟ بارش کو روک لیتا ہے. تو سامعین جب بارش کو روک لیتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا تدارک کیسے کرے؟ تو سب سے پہلی چیز ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توبہ استغفار کرنا چاہیے. جیسے کہ ابھی ہم نے خطبہ مسنونہ میں آیت سنے، ہم نے رب سبحانہ و تعالی نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میرے قوم کے لوگوں، اگر تمہیں بارش چاہیے، پانی چاہیے جس کے بغیر تم جی نہیں سکتے، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم کیا کرو؟ تم رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے استغفار کرو.
तौबा करो अपने गुनाहों से। हम गुनाहों को लेकर के अपनी जिंदगी गुजारते हैं, हाँ? हर वक्त गुनाहों पर गुनाह, तौबा की तौफीक भी नहीं होती। हम ये समझते अभी जवान हैं, बाद में कर लेंगे। नहीं सामईन, मौत कब आती है किसी को मालूम नहीं। हम और आप अपना मुहासबा डेली करें। हम रात में कम से कम सोने के वक्त जो है अपना मुहासबा करें कि मैंने आज दिन में जो है कितनी नेकियां की है और कितनी बुराई की है। क्या कल कयामत के दिन जो है आमाल तोलने के वक्त हमारी नेकियां ज्यादा रहेगी या बुराइयां ज्यादा रहेगी? आज मैं अपना हिसाब करके देखता हूं, सुबह से लेकर रात तक जो है जितनी नेकियां हमने की है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। ऐ मेरे रब, तेरी ही तौफीक से जो है मैंने ये 5 वक्त की नमाजें बाजमात अदा की है और तेरी ही तौफीक से मैंने सदका किया और फला फला काम किए। ऐ मेरे रब, तू इसको कबूल कर ले। अगर हमारे हाथ से कोई गुनाह सरजद हो गया है तो हमें अपने रब से जो है क्या करना चाहिए? इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। ऐ मेरे रब, मेरे हाथ से ये गलती सरजद हो गई, ऐ मेरे रब तू मुझे माफ कर दे। तू गफूर है, तू रहीम है, तू सत्तार है, जब्बार है, गफ्फार है। ऐ मेरे रब तू मुझे माफ कर दे। हर रोज जो है हमें अपना हिसाब करके सोना चाहिए। हर दुकान वाला डेली हिसाब करता है, नहीं कल के लिए। हम क्यों अपना मुहासबा नहीं करते? क्यों डेली हिसाब नहीं करते? हमें भी डेली हिसाब करना चाहिए। तो अर्ज करना यह है सामईन, पहली चीज हमें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इसी तरह हम देखते हैं कौम आद के बारे में कि हूद अलैहिस्सलाम ने जो है कौम आद को यही हुक्म दिया, ऐ मेरे कौम के लोग, तुम जो है अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह तुम्हारे लिए जो है पानी का जो है जरिया पैदा करेगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। तो अर्ज करना यह है सामईन, हमारे से जो भी गलतियां हो गई है, जो भी जो गुनाह सरजद हुए हैं, हमें अपने गुनाहों पर तौबा करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। रब सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि बारी ताला हमसे जो भी गलतियां हुई है, जो भी गुनाह सरजद हुआ है, ऐ मेरे रब तो हमें माफ कर दे। आइंदा की जिंदगी हमें सुन्नत के मुताबिक चलने की जो है हमें तौफीक अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति ज़िक्रिल हकीम रब्बुल हलीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ मर्द ख़वातीन, हमने मुसलसल सुनी ये बात कि हमारे ऊपर जो मसाइब आते हैं, जो तकलीफ़ें आती है, वो खुद हमारे आमाल का नतीजा है। अगर हम आमाल को सही कर लें तो ये मुसीबतें, ये आफतें, ये खुद ब खुद जो है क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसके तदारुक के ताल्लुक से हमने पहली बात सुनी कि हमें अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। उसके साथ साथ ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं करनी चाहिए। जैसे कि जो है हमें सही हदीस से जो है बात मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के टाइम आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, एक आदमी आता है और यही कंप्लेन करता है कि नबी मोहतरम, हमारे यहाँ बारिश नहीं है, इंसान जानवर सब हलाक हो रहे हैं, आप दुआ फरमा दीजिए ताकि बारिश हो जाए। सुभान अल्लाह, आपने दुआ किया, अल्लाहुम्मा अग़सिना, अल्लाहुम्मा अग़सिना, अल्लाहुम्मा अग़सिना। दुआ, हम भी दुआ करें। बारिश शुरू हुई, बारिश शुरू हुई, 1 हफ्ते तक मुसलसल बारिश हुई। सुभान अल्लाह। दूसरे जुमे को फिर वही साहबी आते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल, बारिश बहुत हुई है, अब दुआ कीजिए कि बारिश रुक जाए। सुभान अल्लाह। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं। तो अर्ज करना यह है सामईन, अगर हमारे यहाँ बारिश कम हो जाए तो हम इनफरादी तौर पर भी जो है दुआ कर सकते हैं। ये हदीस हमें ये बात जो है सिखाती है कि हमें दुआ करना चाहिए और रब सुब्हानहू व तआला से मांगना चाहिए। अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैसन मुग़ीसन मरियन मुरियन नाफ़ियन गैर दारिन आजिलन गैर आजिलिन। हमें रब से मांगना चाहिए। रब से मांगिए, रब देता है, देने वाला ऊपर बैठा है, हम मांगते नहीं हैं।
ہمیں مانگنا چاہیے۔ تو عرض کرنا یہ ہے سامعین کہ جو ہے اتنی بات ہمارے ذہن میں آئے کہ جو بھی تکلیفیں، جو بھی پریشانیاں، چاہے وہ بارش کی شکل میں ہو، چاہے وہ اور دوسرے شکل میں ہو، جو ہمارے پاس پہنچتی ہے وہ ہمارے گناہوں کا جو ہے سلا رہتا ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے ہم توبہ استغفار کریں اور آگے کی زندگی ایسا توبہ کریں، توبۃ النصوحہ، کہ اے میرے رب آج تک میں نے زکوٰۃ کا پیسہ مسکین کو نہیں دیا، اب سے میں ہی نہیں روکوں گا۔ اے میرے رب آج تک میں نے حرام کھایا، اب سے نہیں کھاؤں گا۔ اے میرے رب آج تک میں نے جو ہے دوسروں کا مال کھایا، اب اس کے بعد نہیں کھاؤں گا، نہ اس کا ذکر بھی نہیں کروں گا، اس کا یاد بھی اپنے دماغ میں نہیں لاؤں گا۔ اگر ایسی توبہ کرتے ہیں، اس کا نام ہے توبۃ النصوحہ، رب سبحانہ و تعالی قبول کرتا ہے۔ تو عرض کرنا یہ ہے سامعین، ہمارے سامنے یہ آپشن موجود ہے توبہ کا، استغفار کا۔ ہم گناہوں کا پتلا ہیں، انسان گناہوں سے جو ہے کیا ہے، خطاؤں سے مرکب ہے۔ اسی لیے ہمارے سے اگر غلطی ہو، سرزد ہو جائے یا خطا ہو جائے یا کسی کو ہم نے جبر کیا، تو ہمیں توبہ استغفار کر لینا چاہیے، تاکہ ہر دن جو ہے ہم صاف ستھرا جو ہے زندگی گزارے۔ موت آئے تو جو ہے صاف ستھری حالت میں موت آئے، کسی کا کچھ لینا دینا نہیں۔ یہ ہے بہترین زندگی۔ ڈیلی کا حساب، ڈیلی کا حساب، سونے کے وقت پورا حساب کیجئے کہ آج میں نے کتنے نیکیاں کی، کتنی برائیاں کی۔ تو عرض کرنا ہے یہ ہے سامعین کہ جو ہے ہمیں اپنی زندگی محتاط انداز میں گزارنا چاہیے، سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ تو یہ زندگی ہمارے لیے آخرت کا جو ہے کیا بنتا ہے، نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ آخر میں ایک بات بڑے افسوس کے ساتھ جو ہے آپ کے سامنے لانا پڑتا ہے۔ آپ کے گاؤں کے جو ہے ایک چھوٹے سے بچے جس کا نام مائز ہے، مائز بن اسماعیل صاحب کے صاحبزادے ہیں، آپ سب کو معلوم رہے گا۔ یہ چھوٹا بچہ کینسر کی وجہ سے ہاسپٹل میں ہے۔ پہلے بھی اس کا علاج ہوا تھا، علاج ہونے کے بعد جو ہے کینسر ختم ہوا، پھر ابھی سے جو ہے کچھ پرابلمز سٹارٹ ہو چکے ہیں ان کے، اور ان کے رپورٹ آنا باقی ہے، کچھ رپورٹس آنے باقی ہیں۔ ہمارے اوپر حق ہوتا ہے، ان کے والد صاحب ہماری اس مسجد کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں بیچارے نے۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ جو بھی حضرات جس طریقے سے بھی مسجد کے لیے قربانیاں دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور ان کی اولاد کے لیے ہمارے اوپر حق ہوتا ہے کہ ہم انفرادی طور پر بھی اپنی نمازوں میں اور اجتماعی طور پر بھی جو ہے ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بچے کو ان مہلک بیماری سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفاء کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عطا فرمائے۔ ہم انفرادی طور پر بھی دعا کریں اور اجتماعی طور پر بھی دعا کریں، ان کے لیے جو ہے کچھ صدقات اور خیرات کا بھی انتظام کیجیے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ان بیماری کو زائل کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عملوں کو رب سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم میں جتنے انسان بیمار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شفاء کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم میں جو انسان پریشان حال ہے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عملوں کو قبول فرمائے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات ویا قاضی الحاجات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، خالف اليہود والنصارى والمشرکین۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔